السلام علیکم جناب، سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر اس سے 6 سال سے لا تعلق رہا، اس کے گھر سے بھی دور رہا، تو اس کو طلاق بھی نہ دی، تو اس شخص کے مرنے کے بعد کیا عورت کو اپنی عدت پوری کرنی ہوگی؟ بالکل کرنی ہوگی، کیونکہ وہ اس کی بیوی ہی ہے شرعی طور پہ۔ یہ جو بعض لوگوں کے دماغ میں ہے نا کہ جی ایک بوڑھی عورت 70 سال کی بیوہ ہو گئی ہے جی، اس کو تو اب پیریڈز نہیں آ رہے، وہ تو عدت تو اس لیے ہوتی ہے تاکہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے۔ نہیں، عدت شرعی حکم ہے۔ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہونا تو ایک ایشو ہے نا۔ سب سے بڑی بات جو بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ ہر عورت نے اپنے مرد کے مرنے کے اوپر 4 مہینہ 10 دن سوگ کرنا ہے۔ سوگ تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے۔ ہاں، اگر وہ پریگننٹ ہوگی پھر اس کو ریلیکسیشن دی گئی ہے کہ وہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو کے اس کا سوگ ختم ہو جائے گا، چاہے وہ اسی دن ڈیلیوری ہو جائے چاہے 5 مہینے بعد ہو۔ اگر وہ 4 مہینے 10 دن سے آگے بھی جائے گی پھر اس کی عدت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو لا تعلق رہا، جو مرضی رہا، عدت تو آپ کو پوری کرنی ہے۔ عدت جس عورت کی پوری نہیں ہوگی وہ عورت وہ ہے جس کی یعنی کہ رخصتی نہیں ہوئی ہے، وہ غیر مدخول ہے، اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کرنی ہے۔ عدت جس عورت کی پوری نہیں ہوگی وہ عورت وہ ہے جس کی یعنی کہ رخصتی نہیں ہوئی ہے، وہ غیر مدخول ہے، اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں۔ عزیزان کرامی، جیسا کہ ابھی آپ نے انجینئر صاحب کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، اس کے آخر میں انجینئر صاحب نے یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے یہ مسئلہ غلط بیان کیا ہے۔ موصوف نے یہ کہا ہے کہ ایسی عورت جو غیر مدخولہ ہو، یعنی جس کا نکاح ہوا ہو اور اس کی رخصتی نہ ہوئی ہو، ایسی عورت کی عدت نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ مسئلہ صراحتاً صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے اور اجماع کے بھی خلاف ہے۔ موصوف نے صراحتاً صحیح حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مسئلہ حدیث کے خلاف اور بیان کر دیا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ انجینئر کوئی دلیل دیتا، لیکن اس نے بغیر دلیل کے اپنی ایک پلنڈر اس نے مار دیا ہے اور مسئلہ غلط بیان کر دیا ہے، اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اس نے مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایسی عورت جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو، یعنی غیر مدخولہ عورت، اس کی عدت بھی ہوتی ہے اور اس کا حکم اور بھی ہوتا ہے اور اس کی وراثت بھی ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ صراحتاً حدیث کے اندر موجود ہے۔ جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث آئی ہے، اور اس حدیث کے اندر یعنی 1145 نمبر تقریباً حدیث ہے۔ اس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، یہی مسئلہ پوچھا گیا، یعنی ایسی عورت جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو، نکاح ہوا ہو، غیر مدخولہ عورت، اگر اس کا شوہر فوت ہو جائے تو کیا ایسی عورت کی عدت ہوتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا کہ ہاں بالکل اس کی عدت بھی ہوتی ہے اور اس کا مہر بھی مثلی ہوگا اور اس کی وراثت کے اندر بھی اس کا حصہ ہوگا۔ یہ صراحتاً مسئلہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا۔ پھر اسی مجلس کے اندر یعنی یہ جو مسئلہ فتویٰ حضرت عبداللہ بن مسعود دے رہے تھے، حضرت معقل بن سنان ایک صحابی ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بیان کیا ہے بالکل یہی صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھی۔ میں اس محفل کے اندر موجود تھا۔ ایک عورت کا نام لے کر اس معقل صحابی نے بیان کیا ہے کہ اس عورت کے ساتھ ایسے ہی مسئلہ ہوا، یعنی اس کو شوہر اس کا فوت ہو گیا اور اس کا نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے بے عین ہی اسی طریقے سے مسئلہ بیان کیا، یعنی آپ نے یہی کہا کہ اس کی عدت ہوگی اور اس کا مہر بھی ہوگا، اس کی وراثت بھی ہوگی، یعنی یہی مسئلہ بیان کیا۔ تو اس کے اندر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود خوش ہوئے اس حدیث کو سن کر، گویا کہ یہ حدیث صحابی سے بھی ثابت ہو گئی اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بھی ثابت ہو گئی۔ اور پھر آتے ہیں، ایک کتاب ہے ابن قدامہ کی المغنی، اس کے اندر اس مصنف نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اجماع ہے اس مسئلے کے اوپر کہ ایسی عورت جو رخصتی جس کی نہ ہوئی ہو اور اس کا شوہر فوت ہو گیا ہو، تو بالاجماع تمام امت کا اس کے اوپر مسئلے کے اوپر اجماع ہے، یعنی ایسی غیر مدخولہ عورت کا اگر شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت ہوتی ہے 4 ماہ اور 10 دن۔ وہ عورت چاہے چھوٹی ہو یعنی بالغہ ہو یا غیر بالغ ہو، اس کی رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ایسی عورت کی عدت جس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت کیا ہوتی ہے؟ 4 ماہ اور 10 دن ہوتی ہے۔ اجماع کے طور پر یہ مطلقاً یہ مسئلہ بیان کیا اس کتاب کے اندر۔ تو یہ 2 حوالے تو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب انجینئر کے شاگردوں کے اوپر لازم ہے یا تو یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے اس کے اوپر کوئی صریح حدیث بیان کرے،
اگر صحیح حدیث ان کو نہیں ملتی اور قیامت تک مل نہیں سکتی تو پھر اپنے اس مسئلے سے رجوع کریں، کیونکہ سراتن غلط مسئلہ اس نے بیان کیا ہے، تو اس مسئلے سے ویڈیو کے اندر رجوع بیان کرے، رجوع ریکارڈ کر کے اپنا رجوع بیان کرے اور توبہ استغفار کرے۔